حضرت گفتگو کا عنوان ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کے کلام ہم نے دیکھا کہ آپ ایک زمانے سے پڑھتے آ رہے ہیں، بچپن سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پڑھتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کی شاعری کو دیگر شعراء کی شاعری کے مقابلے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اعلیٰ حضرت کی شاعری، اعلیٰ حضرت کی شاعری ہدایت بخشش، اس پر میں ناچیز کیا گفتگو کروں. اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا کہ 20 علوم و فنون پر آپ کو مہارت حاصل تھی، اور اس میں ایک علم، ایک فن شاعری بھی ہے. اور فن شاعری میں بھی جو سب سے مشکل صنف ہے صنف نعت، اس کا آپ نے انتخاب فرمایا. جی. اعلیٰ حضرت کے لیے کسی نے کہا کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ان کی کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. تو یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تھا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے، آپ جب ہدایت بخشش پڑھتے ہیں نا، آپ اوراق الٹتے رہے، علم و ادب کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. دوسروں نے کیا کیا، یا تو معشوق کی زلفوں میں کھوئے یا غلو مبالغہ کے دلدل میں پھنسے رہے. جی عشق مزاجی کی طرف جی بالکل. اور اعلیٰ حضرت نے اللہ اکبر قرآن و حدیث کا کہیں نچوڑ، کہیں جو ہے وہ ایک واقعے کو پورے ایک مصرے میں یا ایک شعر میں بیان کر دیا. اور مختلف آپ کو اس طرح کے اشعار آپ کو ملیں گے. جیسے کبھی قرآن کی بات ہو رہی تو فرماتے ہیں کہ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی. اب دیکھیں دو قرآن پاک کی مختلف آیات کو ایک ہی شعر میں بیان کر دیا. کہیں فرمایا رضایت سائل بے پر تو ہی سلطان لا تنہر، اور کہیں واقعہ بیان کرنا ہے تو مولا علی نے والی تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. ایک موقع پر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت خود کہ ہوں اپنے کلام سے میں نہایت محظوظ، بیجا سے ہے المنت للہ محفوظ، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ. اور ان کے حوالے سے ڈاکٹر شرر مصباحی صاحب کی جب میں نے ایک تحریر پڑھی تو ان کے یہ الفاظ مجھے بڑے پسند آئے، اور میں وہ آج آپ کے اس پروگرام کے توسل شیئر کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو زبان میں نعتیہ کلام کا جو ہدایت بخشش دیوان ہے، اس کا امام محمد رضا کے دیوان نعت کا اس کا ایک ایک شعر کا قوام جو ہے نا وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنچ میں پک کر تیار ہوا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ منقولات میں معقولات میں آپ کا کوئی عرب و عجم میں ہمسر نہ تھا، اور آپ نے ان علوم کا نعتیہ شاعری میں بہت فائدہ اٹھایا. یہاں تک کہ جو خشک فنون ہوتے ہیں نا، علم ریاضی کہہ لیں آپ، علم فلسفہ، علم حیت، ان کو بھی آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ شاعری میں اس انداز سے شامل